رمضان المبارک میں قرآن نازل ہوا، اور قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ قرآن، یہ جو ہم نے ہدایات تمہیں دی ہیں نا، یہ ہدایت نامہ ہے قرآن پاک، یہ ضابطہ حیات ہے پوری زندگی کے لیے، قیامت تک کے لیے، کہ اس قرآن کو تم مضبوطی سے تھامے رکھو۔ اس کی تشریح سنت سے ہوگی، صحابہ کرام بتائیں گے، اس پر عمل کرو تو تم دونوں جہانوں میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تو ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ تو پھر متقیوں کے لیے ہدایت ہے تو تقویٰ کیسے آئے گا؟ تقویٰ بھی تو قرآن سے ہی آئے گا۔ بات اصل میں یہ ہے کہ ہدایت کے بھی درجے ہیں اور تقوی کے بھی درجے ہیں۔ ہدایت یہ ہے کہ میں مثال سے بات سمجھ میں آ جائے گی۔ رائمنڈ میں تشکیل ہوتی نا جماعتوں کی، جنہوں نے وقت لگایا نا وہ ان کو اس کا علم ہے۔ تو تشکیل ہوتی ہے نا، تو سب سے پہلے وہ کیا کرتے ہیں، پرچہ دیتے ہیں کہ اس علاقے میں آپ کی تشکیل ہوئی ہے، اس پرچے پہ لکھا ہوتا ہے۔ اس پہ ایک ہدایت بھی لکھی ہوتی ہے تھوڑی چھوٹی سی، کہ آپ یہاں سے لاری اڈے سے بیٹھیں گے اور مانسہرہ میں آپ اتریں گے، اور مانسہرہ میں فلاں مسجد میں جا کے مقامی حضرات کے مشورے سے کام کریں۔ یہ ایک مختصر سی ہدایت لکھی ہوتی ہے۔ یہ پرچہ دے دیا، یہ بھی ہدایت ہے۔ اس کے بعد وہ کیا کرتے ہیں، 2.5-3 گھنٹے کی ہدایات دیتے ہیں، اس میں وہ تفصیل بتاتے ہیں۔ اچھا، اس سے بھی پہلے ایک ہدایت ہے، لیکن یہ ہدایات کے درجے ہیں۔ اس سے بھی پہلے یہ جو گئے ہیں، رائمنڈ گئے ہیں وقت لگانے کے لیے، یہ کیسے گئے ہیں؟ تبلیغ والوں نے محنت کی، لوگوں کو اکٹھا کیا، پھر بیان کیا، بیان کے بعد نام لکھے، لوگوں نے ارادے کیے۔ جنہوں نے ارادہ کر لیا کہ میں چلہ 4 مہینے لگاؤں گا، تو اس کو ہدایت مل گئی، ایک درجے کی ہدایت مل گئی اس کو۔ اب یہ جماعت بن کر چلی گئی رائمنڈ۔ یہ سارے طلب والے تھے نا، شوق والے تھے، ان کو ایک درجے کی ہدایت مل گئی۔ اب وہاں جب گئے، پرچہ دیا گیا ان کو، ان کا امیر بنایا گیا اور ان کو پرچہ دیا گیا، تو پرچہ ایک دوسرے درجے کی ہدایت تھی کہ اب ہم نے یہاں جا کے کام کرنا ہے۔ اچھا، کام کیسے کرنا ہے؟ اس کے لیے بھی تو ہدایت چاہیے نا۔ تو پھر وہ ہدایات ہوتی ہیں نا، جمع ہدایت کا کہ جمع ہدایات، پھر وہ 2.5-3 گھنٹے کی ہدایات ہوتی ہیں۔ یہ سارے ہدایت کے درجے ہیں۔ اچھا، اب جب یہ چلتے ہیں تو پریکٹیکلی کرتے ہیں، وہ جو ہدایات ملی ہیں ان کا پریکٹیکل کرتے ہیں۔ اس میں غلطیاں بھی کریں گے، پھر اصلاح کریں گے، غلطیاں کریں گے، پھر اصلاح کریں گے، پھر یاد دہانی ہوگی کہ وہ دیکھو ہدایات بزرگوں نے یہ فرمایا تھا، ایسے نہیں ایسے ہے۔ یہ سب ہدایات چل رہی ہیں۔ قرآن پاک ہدی للناس ہے، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ عمومی طور پہ جو اپنے دل و دماغ کو خالی کر کے قرآن پاک پڑھے گا حق کی تلاش میں، اس کے لیے ہدایت ہے، اسے حق مل جائے گا۔ لیکن وہ جو حق جب اس کو مل گیا، یہ پہلے درجے کی ہدایت ہے، جب اس کو حق مل گیا تو اب میں نے زندگی کیسے گزارنی ہے، وہ تفصیلی ہدایات اسی کو ملیں گی جس کو پہلے درجے کی ہدایت ملی۔ اچھا، اب آ جائے تقوی کی طرف۔
جس بندے نے نام لکھوایا اپنا کہ میں نے ارادہ کر لیا چلے 4 مہینے کا، اس کے اندر خدا خوفی کی وجہ سے ارادہ کیا نا اس نے، اللہ کی رضا کے لیے نا، میری زندگی بن جائے، میں سے اچھے کام کروں، میں نیک بن جاؤں، توبہ کر لوں، اسی لیے کیا نا. تو یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے کہ بندہ ارادہ کر لے کہ میں نے نیک کام کرنے ہیں، گناہ چھوڑنے ہیں، تو یہ تقوی کا پہلا درجہ ہے. یہ بھی متقی بن گیا. اب تقوی کے آگے درجے ہیں. تقوی کے اس درجے والوں کے لیے جس نے ارادہ کر لیا، قرآن پاک ہدایت ہے، ہدی للمتقین، یہ متقیوں کے لیے ہدایت ہے. اللہ تعالیٰ اب آگے فرماتے ہیں تقوی کیسے آئے گا. جس کے اندر تقوی جتنا زیادہ ہوگا نا، وہ اتنا زیادہ آگے پوری زندگی کے اندر شریعت و سنت پر عمل کرنے میں کمال حاصل کر سکے گا. جس کے اندر خوف خدا جتنا زیادہ ہوگا، تقوی کسے کہتے ہیں؟ اللہ سے ڈرنا اس بات پر کہ میں نے اس کی نافرمانی کی تو میری پکڑ ہوگی، اس کو تقوی کہتے ہیں. رمضان المبارک میں کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے تھے، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ. اب متقی کیسے بنتا ہے، یہ ہم پہلے پچھلے اس میں بیان کر چکے ہیں، جمعے میں بھی یہی بیان ہوا تھا. دو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں انسان کے لیے، ویسے 3 چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں. نمبر 1، انسان کے لیے رکاوٹ بنتا ہے شیطان، اور دوسری رکاوٹ بنتا ہے اس کا اپنا نفس. تیسری رکاوٹ چیز بنتی ہے، اس کا بھی ویسے تعلق نفس کے ساتھ ہی ہو گیا، کہ دنیا کی محبت. ان تینوں چیزوں کے یہ جو 3 دشمن ہیں انسان کے، ان سے بچنے کا ذریعہ وہ روزہ ہے. شیطان سرکش شیاطین کو قید کر دیا، اور نفس کو کنٹرول کرنے کے لیے صبح سے شام تک بھوکا پیاسا اور جمع کی لذت سے روک دیا. اس کا تعلق نفس کے ساتھ ہے. اور جو ہے کیا ہوتا ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ روزہ باطنی عبادت ہے. روزے کی وجہ سے اخلاص بھی انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے. انسان جو ہے وہ اس وقت تک ریاکار نہیں بنتا روزے دار، جب تک کہ وہ لوگوں کو بتاتا نہ پھرے کہ میں روزے دار ہوں، ورنہ ہمیں نہیں پتہ اس کا روزہ ہے نہیں ہے. تو ریاکار اس وقت بنا جب اس نے عمل کو ظاہر کیا. اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ظاہری عمل نہیں ہے، یہ باطنی عمل ہے. اور باطن میں اخلاص پیدا کرتا ہے، اور باطن کو اللہ کے نور سے منور کرتا ہے. پہلا عشرہ رحمت، دوسرا مغفرت، تیسرا آگ سے خلاصی. رحمت ہی رحمت سمجھیں. دل انسان کا، باطن انسان کا روشن ہو جاتا ہے، اور باطنی بیماریاں انسان کی دور ہو جاتی ہیں. خشیت الہی پیدا ہو جاتی ہے. تو جو خشیت الہی پیدا ہوئی، تقویٰ آ گیا. اب جو شخص جتنا زیادہ علم و فہم کے ساتھ اور حضوری کے ساتھ، دھیان کے ساتھ، فضائل کے استحضار کے ساتھ روزوں کے اندر ذکر کرے گا، تلاوت کرے گا، مسنون اعمال کا اہتمام کرے گا، نمازوں کا، نوافل کا اہتمام کرے گا، اتنا زیادہ اس کے اندر تقویٰ بڑھتا چلا جائے.
حدیث میں ہے نا کہ رمضان المبارک میں ذکر کرنے والا بخشا بخشایا ہے اور دعا مانگنے والا نامراد نہیں ہوتا، یہ روزوں کے بارے میں۔ تو جس کے اندر تقوی آ گیا وہ جب کلام الہی پڑھے گا نا تو اس کا، کیونکہ کلام الہی بھی نور ہے اور اس کا باطن کے اندر بھی نور ہے، تو قرآن پاک اس کو سمجھ میں آتا چلا جائے گا اور اس کے لیے ہدایت بنتا چلا جائے گا، اور اس کے لیے پوری زندگی شریعت و سنت پر چلنا آسان ہو جائے گا۔ یہ مطلب ہے ہدی للمتقین۔ باقی جتنے میری سمجھ میں بات آئی تھی اتنی میں نے عرض کر دی، باقی بڑے علماء کرام ایک ایک لفظ سے، ایک ایک حرف سے معارف نکالتے ہیں اور کیا کیا باتیں سمجھاتے ہیں۔ دن تھوڑے رہ گئے،